کہ نوح علیہ السلام بگاڑ کے زمانے میں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بگاڑ کے زمانے میں آئے تھے، جو انہوں نے کہی وہ آپ نے بھی کہی، ایک ہی بات، دوسری بات نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا۔ پھر اس میں یہ بات بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرنے میں ناگواریاں آئے گی۔ جیسے نیا مکان بنانا ہو تو پرانا توڑنا پڑتا ہے، اس کے پیسے دینے پڑیں گے، توڑنے کے بھی پیسے دینے پڑیں گے، اور ملبہ پھینکوانے کے پیسے دینے پڑیں گے، پھر نیا سامان بھی خریدنا پڑے گا، یہ سب۔ پھر کیا بات ہے کہ نیا بن رہا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں کہتا، کہتا ہے کسی توڑنے میں اتنا نقصان ہوا، ملبہ پھینکنے میں اتنا نقصان ہوا، کوئی نہیں کہتا، کیونکہ نقصان ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے، اس لیے یہ نقصان نہیں، اس لیے مسلمان کا نقصان نہیں ہوتا۔ جبکہ وہ دین کے لیے کوئی کام کر رہا ہو تو اس کا وہ نقصان نہیں ہے، اس کو مذہب کی زبان میں قربانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ تمہارا نقصان ہوا کہ نہ، تو بھی کیا ہے؟ میری قربانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں انگلی کٹ گئی بدر احد میں، تو فرمایا کوئی بات نہیں، تو ایک انگلی تو ہے اور اللہ کے راستے میں کٹی ہے، کیا بات ہے؟ یہ کہا تو اللہ کے راستے میں کٹی ہے، تو یہ کوئی نقصان، یہ نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ نقصان ہے کسی بڑے کام کے لیے، تو جو نقصان کسی بڑے کام کی آمد کے لیے ہو رہا ہو وہ نقصان نہیں مانا جاتا۔ جب نعمتوں میں شکر گزار بھی بنے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے بنے، اور پھر آخر میں بحسن عبادت ہے کہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی کروں، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، عبادت زندگی کا مقصد ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت زندگی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو روٹی، ضرورت تندرستی، یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، روٹی، تندرستی، پیسہ، ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کی عبادت، کہ وہ زندگی کا مقصد ہے، کہ جس کی زندگی میں عبادت نہیں ہے اس کی زندگی بیکار ہے۔ زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی پابندگی، خورشندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی، یہ کچھ نہیں کیا، کھایا پیا اور مر گیا، تو اس کو ندامت بھی ہوگی، حسرت بھی ہوگی، کیا ہوگی؟ ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، اور حسرت بھی ہوگی کہ یہ میں نے کیا کیا، اس لیے کہا میں اچھی عبادت کروں تاکہ زندگی اچھی بن جائے۔ تو یہ سب باتیں میرے دوستوں اس لیے سکھائی ہیں کہ ہم میں سے ایک ایک اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھے، اللہ سے مانگے اور کرے۔ ہر ایک کا اللہ سے اپنا معاملہ ہے، جی ہاں، ہر ایک کا اپنے اللہ سے معاملہ ہے، اس لیے اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لے گا تو اللہ اس کا اور مخلوق والا معاملہ خدا ٹھیک کر دے گا۔ یہ چابی بتائیے مشکلات کے حل کرنے کی، کہ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیا کہ بھائی وہ پھر نیچے والا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ جب اوپر سے معاملہ بگڑے گا پھر نیچے والا بگڑے گا۔ سمجھ میں آئیں گے بات؟
اسے فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لے تو پھر نیچے والے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اوپر سے فیصلے آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ فیصلے۔ مخلوق بھی اللہ کی ہے، فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔ یہ مخلوق ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہم سب، تو مخلوق کس کی ہے؟ کہ اللہ کی، اور فیصلہ کس کا؟ وہ بھی اللہ کا۔ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، کوئی دوسرا اختیار والا نہیں ہے۔ اللہ حاکم ہے، اللہ کے سارے اختیارات ہیں، اس لیے اپنے مخلوق میں اسی کے فیصلے چلیں گے۔ اس لیے کہا الا لہ الخلق والامر، خوب یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا۔ اس لیے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ سے معاملہ سے ہو جائے گا پھر فیصلے صحیح آئیں گے۔ فیصلے اوپر سے آتے ہیں، فیصلے اوپر سے آتے ہیں یا نیچے سے ظاہر ہوتے ہیں؟ پنہ اثر اوپر سے آتے ہیں، جیسے روزی اوپر سے آتی ہے لیکن ظاہر زمین سے ظاہر ہوتی ہے، تجارت سے ظاہر ہوتی ہے، مزدوری سے مزدوری میں یہ ملا، تجارت میں ملا، زمین میں یہ ملا ہے، تو ظاہر یہاں سے ہوتی ہے، آتی ہے اوپر سے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہاری روزی ہے، یوں کہا۔ کیا آسمان میں کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ آسمان میں گیہوں کا اسٹاک ہے، چاولوں کا اسٹاک ہے؟ کہ آسمان میں روزی کے فیصلے ہیں، آسمان میں روزی کے فیصلے ہیں، جس کو چاہیں گے زیادہ دیں گے، جس کو کم دیں گے۔ آسمان میں زندگیوں کے فیصلے ہیں، اس کی زندگی لمبی ہو گئی، اس کی زندگی مختصر ہو گئی۔ تو اپنی مخلوق اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا چلے گا، اور کسی کا نہیں چلے گا۔ یہ باتیں سمجھائیے۔ اس لیے کہا کہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جاوے۔ کیا ہو جاوے؟ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لیا کہ باقی سارے مسئلے اللہ صحیح کرے گا۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، یہ ہے۔ تو اللہ سے معاملہ صحیح کرنا یہ تبلیغ، اصل اللہ سے معاملہ صحیح کرنا یہ دین، یہی دین ہے، یہی تبلیغ ہے، کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی۔ جو بات نوح علیہ السلام نے کہی تھی وہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، کہ نوح علیہ السلام بگاڑ کے زمانے میں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بگاڑ کے زمانے میں آئے تھے۔ جو انہوں نے کہی وہ آپ نے بھی کہی، ایک ہی بات، دوسری بات نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا۔ پھر اس میں یہ بات بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرنے میں ناگواریاں آئے گی۔ جیسے نیا مکان بنانا ہو تو پرانا توڑنا پڑتا ہے، اس کے پیسے دینے پڑیں گے، توڑنے کے بھی پیسے دینے پڑیں گے، اور ملبہ پھینکوانے کے پیسے دینے پڑیں گے۔ پھر نیا سامان بھی خریدنا پڑے گا۔ یہ سب یہ کیا بات ہے کہ نیا بن رہا ہے، تو اس کو کوئی نقصان نہیں کہتا، کہتا ہے کسی توڑنے میں اتنا نقصان ہوا، ملبہ پھینکنے میں اتنا نقصان ہوا، کوئی نہیں کہتا، کیونکہ نقصان ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے، اس لیے یہ نقصان نہیں، اس لیے مسلمان کا نقصان نہیں ہوتا۔ جبکہ وہ دین کے لیے کوئی کام کر رہا ہو تو اس کا وہ نقصان نہیں ہے، اس کو مذہب کی زبان میں قربانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ تمہارا نقصان ہوا کہ نہ، تو بھی کیا ہے؟ ہماری قربانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں انگلی کٹ گئی بدر احد میں، تو فرمایا کوئی بات نہیں، تو ایک انگلی تو ہے اور اللہ کے راستے میں کٹی ہے، کیا بات ہے؟
یہ کہتے اللہ کے راستے میں کٹی ہے، تو یہ کوئی نقصان یہ نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ نقصان ہے کسی بڑے کام کے لیے، تو جو نقصان کسی بڑے کام کی آمد کے لیے ہو رہا ہو وہ نقصان نہیں مانا جاتا، بلکہ وہ کیا کہا جاتا ہے اس کا نام، تو اس کا نام قربانی ہے۔ اس لیے اللہ سے جو امیدیں پیدا ہوگی اور یقین پیدا ہوگا وہ قربانیوں سے ہی پیدا ہوگا، کہ اللہ سے امید کہ وہ قربانیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، ہجرت کریں گے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے، یہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے اور مدد کے امیدوار ہیں، ان کو امید کرنا چاہیے۔ جیسے پرانا توڑ رہا ہے کہ ہاں ان کا نیا لگانا چاہیے، وہ پرانا کہ نہیں میرا پرانا نہ ٹوٹے، میرا پرانا تو نیا بھی نہیں بنے گا، ہے نہیں بات؟ تو یہ کہا جو ایمان لائیں گے، ہجرت کریں گے، ایمان کے بعد ہجرت سب سے بڑی قربانی تھی، مہاجرین پوری امت میں سب سے بڑی قربانی والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مہاجر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مہاجر ہیں، اپنے بھی وطن چھوڑ دیا ہے، جی نہیں چاہتا تھا وطن چھوڑنے کا، جب جا رہے تھے تو مکے کو دیکھ کر کہے مکہ میرا بالکل جی نہیں چاہتا تجھے چھوڑوں، لیکن میری قوم ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے، آدمی وطن نہیں چھوڑنا چاہتا، ہاں تو وہ وطن تو مکہ جیسا وطن دنیا میں نہیں ہے، ایسا وطن دنیا میں نہیں ہے، ہوتے آدمی کو وطن سے محبت ہوتی ہے، خاندان سے محبت ہوتی ہے، تو ہجرت ہوئی، اس لیے بڑی قربانی ہوئی مہاجرین کی، قربانی دی ہے، بڑی قربانی مہاجرین کے طبقے کی۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، ایمان کے بعد دوسرا نمبر اللہ کے اطاعت میں ایمان لانا، یہ تو سب سے پہلا، اور پھر کہ ہجرت کرنا، پھر جان مال لگانا، ہاں یہ سچے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے، ان کی امید پوری کریں گے، یہ طریقہ بتایا، کیا بتایا؟ ہاں کہ ہم ذمہ داریاں پوری کریں گے اور اللہ مدد کریں گے، ہم ذمہ داریاں پوری کریں گے اور اللہ مدد کریں گے، یہ اصولی بات ہے، یہ کیا ہے؟ اصولی بات، اس لیے کہتے ذمہ داریاں تلاش کرو کہ کیا کرنا ہے۔ انبیاء کرام تقاضے تیار کرتے ہیں اور امت تقاضے پورے کرتی ہے، یہی طریقہ ہے مسنون، یہ مسنون طریقہ ہے کہ تقاضے پیدا کیے جائیں گے اور پھر ان تقاضوں کو پورے کیے جائیں گے، کہ بھئی فلاں ملک کا تقاضا ہے، بولو اس کے لیے کون تیار ہیں؟ حضور سمجھ سکتے فلاں کام ہے اس کے لیے کون تیار ہے؟ تو وہ کھڑے ہو جاتے کہ میں تیار ہوں۔ ہاں اس طرح ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں، ان ذمہ داریاں پورا کرنے میں نقصان بھی ہوتا ہے، جان مال کا نقصان ہوتا ہے، ہاں کیونکہ جنت کا جو نقشہ ہے وہ جنت ناگواریوں پر بنائی گئی ہے، کس پر؟ جنت ناگواریوں پر ہے، کہ جو جنت میں جانا چاہے تو کس طرح سے جائے کہ ناگواری کے راستے سے جائے، وہ جو جہنم میں جائے تو کہ منچاہی کے راستے سے جائے، یہ حدیثوں میں ہے، یہ حدیثوں میں ہے کہ
جنت کے راستے میں کیا چیزیں ہیں؟ یہ ناگواری آئے، نفس کے خلاف باتیں ہیں، اپنے نفس کے خلاف جنت کے راستے پر، اور دوزخ کے راستے پر سب من چاہیے، کسی کی مت سنو، اپنی کرو۔ جی ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اس راستے کے لوگ بہت ہیں، منچاہی والے، اس راستے کے تھوڑے، اس راستے کے تھوڑے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے، یہ کام کی قدر کرنے والے یہ تھوڑے۔ جی ہاں، حالانکہ اللہ کی طرف سے انعام اکرام کی بہت باتیں ہیں، بہت وعدے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ الخیر کثیر، کہ خیر بہت ہے، اللہ کی طرف سے خیر بہت۔ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ، اور اس کے کرنے والے یہ تھوڑے۔ اس لیے ہمارے دلوں کو گویا ایک طریقے سے اپیل اور ترغیب کی گئی ہے کہ ان تھوڑوں میں سے بنو، تھوڑوں میں سے بنو، تاکہ خیر کماؤ۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے میرے دوستو، ساری کی ساری خیر جنت میں ہے، حدیث میں ہے، ساری خیر جنت میں، وہ سارا شر وہ کہاں ہے؟ کہ وہ جہنم میں، وہاں کوئی خیر نہیں ہے، ساری خیر جنت میں ہے۔ وہ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ دوزخ میں جانے کے، دوزخ میں جانے کے بہت ایک ہی راستہ جنت کا، باقی سب بھٹکنے کے، بھٹک کے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ ایک ہی راستہ جنت کا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، ایک ہی راستہ۔ اس لیے اپنے راستے پر رہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنے راستے پر رہنا ہے، اپنے مقصد پر رہنا ہے، اور امید کے ساتھ رہنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ کہ اس راستے پر جانے والا کوئی نامراد آج تک ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں بہت طوفان آئے، بہت حالات آئے ہوں گے، لیکن اس راستے کا کوئی آدمی نامراد نہیں ہوا۔ یہ پکا راستہ ہے، یہ سچا راستہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی دعوت ہے، اس کی اہمیت ہے، ہاں، کہ امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کی بشارتیں سنو۔ اللہ کی بشارتیں اطاعت کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی وعیدیں گنہگاروں کے لیے ہوتی ہے، تاکہ وہ گناہ میں سے نکلے، اور اللہ کی بشارتیں اطاعت کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ بشارتیں اس لیے آگے بڑھے، آگے بڑھو، آگے یہ ہے، آگے یہ ہے، آگے یہ ہے، ترقی کرے، اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں ترقی کرے۔ جی ہاں، تو اس میں بشارت دیتے تھے کہ مجھے جنت میں ابو بکر کا گھر دکھایا گیا، مجھے جنت میں عمر کا گھر دکھایا گیا۔ پڑھا نا حدیثوں میں کہ میں نے جنت دیکھی، کہ کس کی؟ کہ ابو بکر کی۔ کہ کس کی؟ عمر کی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے کی، کہ فلانے کی۔ یہ بشارتیں ہیں کہ بلال میں نے تمہیں آگے آگے دیکھا، آگے آگے جا رہے ہیں، جنت میں آگے آگے جا رہے ہیں۔ یہ بشارتیں ہیں، بلال کو نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے۔
تو آپ نے ان کے سامنے کھولا کہ میں نے دیکھا تم جنت میں آگے آگے جا رہے ہو، کیا عمل کرتے ہو؟ کہ جب بھی وضو کرتا ہوں نوافل ضرور پڑھتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں نوافل ضرور پڑھتا ہوں، کہ ہاں یہ بات ہے. یہ سب باتیں ہیں، سمجھے نہیں؟ ایک ہے بشارتوں سے چلانا، جیسے مشین کو آئل سے چلاتے ہیں، مشینوں کو کس سے چلاتے ہیں؟ پانی سے. آئل، ہوائی جہاز کا آئل الگ ہے، ٹرک کا آئل الگ ہے. ٹرک کے آئل سے ہوائی جہاز چلے گا؟ نہیں چلے گا، وہ الگ ہے. جی ہاں، ایسے میرے دوستو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک بشارتوں سے چلاتے ہیں. اس لیے ہماری نظر ایک تو بشارتوں پہ ہونی چاہیے کہ مجھ کو کیا ملے گا. جب آدمی کے سامنے اسے نہیں ہو تو وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا لینا، کہ اس میں کیا لینا. تو نا امیدی جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوئی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی بشارتیں لو، فضائل کو یاد کرو. اس کو کہ عمل کے ساتھ جو عمل کی فضیلت ہے، عمل کے ساتھ جو عمل کی بشارت ہے، جب وہ ہوگی تو پھر ایسا ہی مشین کو آئل ملی کہ مجھ کو اللہ یہ دینے والے ہیں، تو وہ کیوں پیچھے رہے گا؟ وہ کیوں پیچھے رہے گا کہ مجھ کو تو اللہ یہ دینے والے ہیں.